یہ کھانا اٹھاؤ اور دوبارہ بناؤ ابھی فوراً۔ نایاب کے ہاتھ رکے اور اس نے نیچے دیکھا۔ پوری رات جا کر بنایا تھا یہ کھانا اس نے، مگر شاہ ولی کے لیے یہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ نایاب نے خاموشی سے پلیٹ اٹھائی اور واپس گئی۔ آنسو آنکھوں میں تھے مگر گرنے نہیں دیے اس نے۔ یہ شادی کو آج پورے 3 ماہ ہو گئے۔ 3 ماہ میں ایک بار بھی نہیں مسکرایا وہ، نہ ایک بار بھی اچھا کہا کبھی کسی نے۔ نایاب سوچتی تھی کہ یہی زندگی ہے میری۔ نایاب کو یاد تھا وہ دن جب باپ نے ہاتھ پکڑا اور شاہ ولی کے گھر چھوڑا تھا۔ باپ نے کہا تھا، بیٹا یہ بہت امیر گھرانہ ہے، یہ بہت بڑے دل کے لوگ ہیں، یہاں رہو گی تو ہماری اور تمہاری غربت ختم ہو جائے گی۔ نایاب نے باپ کو دیکھا اور کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ کیا کہتی وہ باپ کو کہ نہیں جاؤں گی؟ باپ کی مجبوری تھی اور اس کی اپنی قسمت۔ شاہ ولی نے نکاح کیا مگر دل نہیں دیا اور دل سے نکاح نہیں کیا۔ نکاح ہوا اسی رات کہہ دیا اس نے، تم میری مرضی سے نہیں آئی اس گھر میں۔ شاہ ولی اس شہر کا سب سے بڑا نام تھا، کاروبار میں سب سے آگے، غرور میں سب سے اونچا۔ باپ نے کہا تھا یہ لڑکی مناسب نہیں تمہارے لیے، مگر باپ کے دوست کی بیٹی تھی یہ نایاب، اس لیے شادی ہوئی، مگر دل آپس میں نہ ملا۔ شاہ ولی نے سوچا تھا یہ غریب سادہ سی لڑکی ہے، میرے گھر میں آ کر خوش ہو جائے گی، مگر نایاب کو پیسے کی خوشی نہیں چاہیے تھی، اسے وہ چیز چاہیے تھی جو پیسوں سے نہ ملے، اسے عزت چاہیے تھی، محبت نہیں، بس عزت۔ شاہ ولی کی ایک بہت بری عادت تھی، یہ جو بات دل میں آئے فوراً کہہ دیتا تھا وہ۔ نرمی نہیں تھی الفاظ میں، ذرا بھی نہیں اس کے لیے۔ نایاب کو خادمہ سمجھتا تھا، بیوی نہیں سمجھتا تھا، حکم دیتا تھا، بات نہیں کرتا تھا کبھی بھی، مگر اندر کہیں کچھ تھا جو اسے دکھتا تھا، مگر وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنا غرور، اپنی اکڑ، اپنی ایگو کو آگے رکھتا تھا۔ جب نایاب کمرے سے نکلتی تو دیکھتا رہتا، جب نایاب روتی تھی تو دروازے کے باہر رکتا، مگر اندر نہیں آتا تھا وہ کبھی بھی، کیونکہ اندر آنے کا مطلب تھا اس کا ہارنا، اس کا اپنی ایگو کو سائڈ رکھنا تھا، جو کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن نایاب کو اپنی ماں کا خط آیا۔ ماں نے لکھا تھا، بیٹا ہم ٹھیک ہیں، تم کیسی ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہاری یاد آتی ہے ہر صبح ہر شام۔ باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں کئی دنوں سے۔ نایاب نے ہاتھ پڑا اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے شاہ ولی سے اجازت مانگنے کی سوچا، مگر پھر سوچا وہ کہے گا کیا کام ہے۔ نایاب نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، مگر دل بے چین ہو رہا تھا۔ رات بھر وہ سو نہیں سکی۔ اس کی باپ کی یاد نے آنسو بہائے رات بھر، وہ رات بھر سو نہ سکی، روتی رہی۔ شاہ ولی نے دیکھا مگر پوچھا نہیں، نایاب اداس ہے؟ اس نے پوچھا نہیں مگر نظر رکھی تھی۔ رات کو دیکھا نایاب خط کو چھپاتی ہے۔ شاہ ولی نے اگلے دن بلایا اور کہا، نایاب کیا بات ہے؟ تم ٹھیک نہیں لگتی۔ نایاب نے کہا، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ شاہ ولی نے کہا، جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ نایاب نے رک کر کہا، باپ بیمار ہیں۔ شاہ ولی نے کہا، تو جاؤ، کیوں بیٹھی ہو یہاں؟ نایاب نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کیا کہا۔ شاہ ولی نے کہا، گاڑی بھیجتا ہوں ابھی۔ نایاب کی آنکھوں میں حیرت اور شکر دونوں آئے۔ اس نے کہا، شکریہ، اور کمرے سے نکلی۔ شاہ ولی اکیلا کھڑا رہا اور سوچتا رہا۔ اس نے پہلی بار کچھ اچھا کیا تھا اور اندر کہیں ہلکا پن محسوس ہوا تھا، اسے سکون محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے آج اسے تکلیف نہیں دی بلکہ اچھا کیا ہے۔ ایسا احساس ہو رہا تھا جو اسے کبھی پہلے نہیں ہوا۔ شاید نیکی کرنے سے جو سکون ملتا ہے وہ آج اسے ملا تھا۔ شاید شاہ ولی نے اسے سمجھا نہیں مگر محسوس کیا، اور وہ احساس اس دن سے رہنے لگا۔ نایاب جب اپنے گھر پہنچی تو دیکھا باپ بستر پر لیٹے تھے اور کمزور تھے۔ باپ نے نایاب کو ماں نے بھی دیکھا اور باپ نے بھی دیکھا اور گلے لگایا۔ نایاب نے ماں سے پوچھا، باپ کو کیا ہوا ہے؟ ماں نے کہا، دل کمزور ہو گیا ہے ان کا، دوائی مہنگی ہے اور پیسے نہیں گھر میں۔ نایاب نے باپ کا ہاتھ تھاما اور بیٹھی۔
باپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرائے، کہا بیٹا تم آ گئی، اب ٹھیک ہو جاؤں گا میں۔ نایاب نے آنسو چھپائے اور مسکرا کر کہا۔ نایاب نے واپس آ کر شاہ ولی کو بتایا، باپ کی دوائی کے لیے پیسے چاہیے ہیں۔ شاہ ولی نے بنا پوچھے پیسے دے دیے۔ نایاب نے کہا میں واپس کروں گی یہ پیسے آپ کو۔ شاہ ولی نے کہا یہ واپسی کا سوال نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے میری بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور میرا فرض ہے جو مجھے ادا کرنا چاہیے تھا۔ نایاب چپ ہو گئی اور نظر نیچی کر لی، کیونکہ پہلی بار حق کا لفظ سنا تھا آج اس نے اس گھر میں اپنے لیے۔ ایک رات شاہ ولی دفتر سے واپس گھر آیا۔ گھر میں اندھیرا تھا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نایاب کو آواز دی مگر جواب نہیں آیا۔ کمرے میں گیا تو نایاب فرش پر گری تھی، بخار تھا اور ہوش بھی نہیں تھا اسے۔ شاہ ولی رک گیا اور دیکھتا رہا ایک لمحے کے لیے کہ یہ کیا ہوا، پھر اس نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ فوراً اسی وقت پہ ڈاکٹر آیا اور کہا بخار بہت تیز ہے، ابھی ساری رات دیکھ بھال کرنی ہوگی اس کی آج۔ شاہ ولی نے ملازمہ کو بھیجا اور خود بیٹھا۔ رات بھر نایاب کو دوائی دیتا رہا، وہ اس کی پٹیاں کرتا رہا، ٹھنڈا پانی رکھتا رہا ماتھے پر، بالکل خاموشی سے۔ نایاب کو ہوش نہیں تھا کچھ بھی۔ اس رات اس نے اپنی ماں کو پکارا نیند کی حالت میں۔ شاہ ولی کے ہاتھ رک گئے یہ سن کر۔ فوراً ہی نایاب نے کہا اماں میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو، میں بہت خوش ہوں۔ شاہ ولی نے دیکھا اس کے معصوم چہرے کو، اور پہلی بار اس نے نایاب کو واقعی ہی دیکھا جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے، اور کچھ ہوا اندر جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ صبح نایاب کی آنکھ کھلی تو بہت حیران ہوئی وہ کہ شاہ ولی کرسی پر سویا ہوا تھا پاس اس کے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا۔ اس نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ شاہ ولی کی آنکھ فوراً کھل گئی اسی وقت تو اس نے کہا لیٹی رہو، ابھی اٹھنا نہیں ہے تمہیں، ابھی تمہیں آرام کرنا ہے۔ نایاب نے حیرت سے دیکھا یہ کون ہے آخر، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ وہی شاہ ولی ہے جو ہمیشہ سخت رہا میرے ساتھ۔ شاہ ولی نے دوائی دی اور پانی بھی دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا بنا کچھ کہے، بنا کچھ بولے۔ نایاب نے سوچا کیا ہوا رات کو آخر، کیا شاہ ولی نے رات بھر جاگ کر خیال رکھا اس کا، کیا وہ آدمی جو عزت نہیں دیتا تھا کبھی اس نے اس کا خیال رکھا، اس نے رات بھر میرا خیال رکھا یہاں، کیوں کیا آخر اس نے ایسا۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسی لمحے کے لیے، مگر یہ درد کے نہیں تھے، کچھ اور تھا یہ، وہ میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ احساس ہے کیا یا کچھ اور ہے، مگر دل میں کچھ بدل گیا تھا اس صبح، کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ کچھ نیا بنا تھا۔ ایک ایک سی امید جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد شاہ ولی بدلا ہوا لگا، ظاہر میں سخت تھا مگر اندر سے نہیں رہا، کھانے میں عیب نہیں نکالتا تھا اب پہلے جیسا، حکم کم دیتا تھا، پہلے سے زیادہ خاموش رہتا تھا۔ نایاب نے یہ تبدیلی دیکھی مگر سمجھ نہ سکی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن نایاب باغ میں بیٹھی تھی بالکل اکیلی، شاہ ولی آیا اور دور کھڑا رہا کچھ دیر کے لیے اور اسے دیکھتا رہا، پھر قدم اٹھائی اور پاس بیٹھ گیا خاموشی سے۔ نایاب نے سوچا کیا ہوا آج، کیوں آئے ہو؟ شاہ ولی نے کہا کچھ نہیں، بس بیٹھا ہوں یہاں۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے کافی دیر تک، وہ کچھ نہیں بولے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نایاب نے آہستہ سے ایک سوال پوچھ لیا۔ شاہ ولی نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے تمہیں۔ نایاب نے کہا اس رات تم نے کیوں جاگا، کیوں تم نے میری خاطر میرا خیال رکھا؟ شاہ ولی خاموش ہو گیا اور باہر کو دیکھا، پھر کہا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا دیکھ بھال کے لیے۔ نایاب نے کہا ڈاکٹر ملازمہ کو بھی کہہ سکتے تھے۔ نایاب نے کہا شاہ ولی اللہ نے جواب نہیں دیا اور اٹھ کر گیا۔ نایاب نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور مسکرائی، شاید یہ پہلی مسکراہٹ تھی اس اجنبی گھر میں۔ ایک صبح نایاب کے کمرے میں ایک ڈبہ تھا،
سفید کاغذ میں لپٹا ہوا اور ربن بند تھا۔ نیاب نے سوچا کسی نے غلطی سے رکھا ہوگا یہاں۔ پورے گھر میں پوچھا مگر کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے اور کس کا ہے۔ ملازمہ نے کہا بیگم صاحبہ یہ آپ کا ہے۔ نیاب نے ڈبہ کھولا اور اندر دیکھا۔ اندر ایک شال تھی، گہری نیلے رنگ کی، بالکل وہی رنگ جو نیاب کو پسند تھا۔ نیاب نے سوچا یہ کسی نے لیا، کیسے لیا، کیونکہ اس نے یہ پسند کبھی نہیں بتائی تھی۔ شاہ ولی رات کو آیا اور نیاب نے پوچھا کہ یہ شال کس نے بھیجی ہے آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کون ہو سکتا ہے؟ شاہ ولی نے کہا میں نے لی ہے بازار سے۔ نیاب نے حیران ہو کر پوچھا میرا رنگ، فیوریٹ رنگ کیسی؟ شاہ ولی نے کہا تمہاری پرانی دوپٹہ دیکھا میں نے، وہی رنگ تھا جو ہمیشہ پہنتی ہو تمہیں جو پسند ہے۔ نیاب کی آنکھیں بھر آئیں یہ سن کر کہ شاہ ولی نے اس کی پسند کا خیال رکھا۔ اس نے کہا شکریہ عائشہ سے بس اتنا۔ شاہ ولی نے کہا ضرورت نہیں شکریہ کی، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا اور چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ مگر نیاب جانتی تھی کہ کچھ ضرور ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو بدلہ ضرور ہے۔ جو آدمی نظر نہیں دیتا تھا کبھی، وہ اس نے اس کا رنگ یاد رکھا تھا۔ کیسے؟ جو کبھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، جو کبھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، جو اسے ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا تھا، اس کو یہ رنگ کیسے یاد رہا کہ یہ اس کا فیوریٹ رنگ ہے؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ نیاب نے شال سینے سے لگائی رات کو اور پہلی بار اس گھر میں چین آیا اسے۔ وہ چین جو عزت سے ملتا ہے، وہ سکون جو محبت کی پہلی نشانی ہے۔ نیاب کو سمجھ نہیں آیا کیا کرے کیا نہیں، بس دل نے کہا یہاں رہو، بالکل یہاں رہو۔ ایک ماہ بعد شاہ ولی کے دفتر کے اندر ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ اچانک کاروبار میں شراکت دار نے دھوکہ دیا اور بھاگ گیا۔ وہ شاہ ولی گھر آیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ نیاب نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے کھانا رکھ دیا دروازے کے باہر خاموشی سے۔ رات کو دوبارہ گئے تو کھانا وہیں رکھا ہوا تھا، ابھی تک نہیں کھایا گیا تھا۔ نیاب نے ہمت کی دروازہ کھولا اور اندر گئی۔ شاہ ولی میز کے پاس بیٹھا تھا، سر جھکائے، کاغذات بکھرے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ نیاب نے پہلی بار اس طرح اسے کمزور دیکھا تھا۔ وہ شاہ ولی جو کبھی نہیں جھکتا تھا کسی کے سامنے بھی، آج ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ نیاب پاس گئی اور آہستہ آہستہ کاغذات سمیٹنے لگی۔ شاہ ولی نے کہا چھوڑو، یہ میرا اپنا کام ہے، تمہارا نہیں۔ نیاب نے کہا نہیں، میں بھی کرتی ہوں یہ۔ شاہ ولی نے کہا تمہیں کیوں فکر ہونی چاہیے، تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے میری؟ نیاب نے کہا کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں نا، اس لیے۔ شاہ ولی نے اوپر دیکھا اور پھر نیاب کو دیکھا۔ پہلی بار اس کی سرخ آنکھوں میں نمی آئی۔ نیاب نے کہا شاہ ولی ذرا میری بات سنو۔ نیاب نے کہا شاہ ولی ایک نقصان سے سب کچھ ختم نہیں ہوتا، کبھی کبھی مرد کو بہت بہت بڑے نقصان برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ تم نے یہ کاروبار اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا تھا، پھر دوبارہ کھڑا کر سکتے ہو تم ضرور کرو گے۔ شاہ ولی نے کہا تمہیں کیا پتہ ان سب باتوں کا؟ نیاب نے کہا نہیں پتہ مجھے، مگر تمہیں پتہ ہے نا، تم وہ ہو جو ہارتے نہیں کبھی بھی، مگر آج اکیلے ہار رہے ہو بنا لڑے۔ شاہ ولی نے کہا نیاب تم واقعی عجیب ہو۔ نیاب نے کہا ہاں میں عجیب ہوں، یہی تو میں ہوں۔ شاہ ولی نے لمبی گہری سانس لی اور کہا نیاب میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ۔ نیاب خاموش رہی اور غور سے سنتی رہی اسے۔ شاہ ولی نے کہا تم اس ظلم کے لائق نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا رہا۔ نیاب نے کہا اب بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ شاہ ولی نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں کہہ تو سکوں گا کہ میں غلط تھا اور تم ہمیشہ صحیح تھی۔ تم نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، لیکن میں نے تم پہ بہت زیادہ ظلم کیا اور میں غلط تھا، میں اس چیز میں بہت غلط تھا۔ نیاب کی پلکوں پر آنسو ٹھہر گئے۔ اسی لمحے 3 مہینوں کا سارا درد ایک لمحے میں نکلا۔ اگلے دن شاہ ولی کے دفتر میں ایک آدمی آیا،
اس کا نام ارسلان تھا اور چہرہ جانا پہچانا۔ وہ وہی شراکت دار تھا، وہ وہی پارٹنر تھا جس نے دھوکہ دیا۔ آیا اور بولا، شاہ ولی مجھے معافی مانگنی ہے۔ شاہ ولی نے کہا، تمہاری معافی قبول نہیں مجھے۔ ارسلان نے کہا، میں مجبور تھا، اس وقت دوسرے لوگوں نے مجھے بلیک میل کیا ہوا تھا۔ شاہ ولی نے کہا، تو مجھے بتاتے کہ یہ لوگ تمہیں بلیک میل کر رہے ہیں، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ ارسلان نے کہا، ڈر گیا تھا اور غلطی کی۔ شاہ ولی نے کہا، اب جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ نیاب نے یہ بات ملازمہ سے سنی۔ اس نے سوچا شاہ ولی بہت تکلیف میں ہے، دوستی ٹوٹنے کا درد کاروبار سے بھی بڑا ہے۔ نیاب رات کو کھانا لے کر دفتر میں گئی۔ شاہ ولی بیٹھا تھا اور باہر دیکھ رہا تھا۔ نیاب نے کھانا رکھا اور پاس بیٹھ گئی۔ کہا، کچھ نہیں، بس ساتھ بیٹھی رہی، ہمیشہ خاموش تھی۔ شاہ ولی نے دیکھا اور پوچھا، کیوں آئی ہو؟ نیاب نے کہا، اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں کبھی کبھی ہوتا۔ شاہ ولی نے کہا، نیاب تم بہت سمجھدار ہو۔ وہ لمحہ جب شاہ ولی نے بتایا کہ وہ اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ شاہ ولی نے کہا، نیاب ایک بات پوچھوں؟ نیاب نے کہا، ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ تمہاری ہر بات سن رہی ہوں میں۔ شاہ ولی نے کہا، تم نے کبھی مجھ سے نفرت کی، میرے ظلم کی وجہ سے؟ نیاب نے سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، نفرت نہیں کی، مگر درد ضرور ہوا، تکلیف ضرور ہوئی۔ شاہ ولی نے کہا، پھر تم کیوں رہی یہاں؟ نیاب نے کہا، کیونکہ جانا میرا حل نہیں۔ مسائل سے بھاگنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے، مسائل کا سامنا کرنا چاہیے، ہر مسائل سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ شاہ ولی نے کہا، تم سچ کہتی ہو نیاب؟ شاہ ولی نے کہا، میں بھی ایک جگہ سے بھاگا، ایک درد تھا جو میں نے دفنا دیا، اور اس کی سزا تمہیں ہمیشہ میں دیتا رہا۔ تمہارا قصور بھی نہیں تھا، تم تو بالکل بے قصور تھی اس درد میں۔ نیاب نے کہا، وہ درد کیا تھا؟ بتاؤ مجھے، ہو سکتا ہے تمہارا درد کم ہو جائے۔ شاہ ولی نے کہا، ایک لڑکی تھی پہلے سے جس سے محبت کی، اس سے دھوکہ دیا، دوست سے دوستی کی، اس نے دھوکہ دیا، اس کے بعد دل کو تالا لگا دیا کہ اب اس میں کوئی نہیں آ سکتا، اور تم پر غصہ نکالتا رہا، بے وجہ، بے قصور انسان پہ۔ نیاب نے سنا اور سمجھا سب کچھ۔ نیاب نے کہا، شاہ ولی سنو ایک بات۔ نیاب نے کہا، جو دھوکہ دے وہ اپنی تقدیر جانے، تم کیوں پوری دنیا کو سزا دیتے ہو؟ تم کیوں ایسے کرتے ہو؟ ہر آنے والے پر اعتبار نہیں کیا جاتا، ہر آنے والے کو اپنا نہیں سمجھا جاتا۔ نیاب نے کہا، میں وہ نہیں ہوں، میں نہیں جانتی تھی اس درد کو، اس تکلیف کو، مگر اب جانتی ہوں اور میں اب سب سمجھتی ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے سب سمجھ آنے لگا ہے، مگر اب یہ سمجھ تمہیں بھی ہونی چاہیے کہ ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ دروازے کھلتے ہیں اندر آنے کو۔ شاہ ولی چپ رہا اور سنتا رہا سب کچھ۔ پھر کہا، نیاب تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت زیادہ، اور میں وجہ تھا اس سب تکلیف کا۔ میں تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ نیاب نے کہا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، آگے کیا ہوگا وہ ہم طے کریں گے۔ شاہ ولی نے کہا، کیا تم ابھی بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ کہ تم ابھی بھی اس گھر میں رہنا چاہتی ہو نیاب؟ نیاب نے کہا، ہاں چاہتی ہوں رہنا میں، مگر خادمہ کے طور پر نہیں، بیوی کے طور پر۔ شاہ ولی نے کہا، ہاں بیوی کے طور پر، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اس رات کے بعد زندگی میں سب کچھ بدلا۔ شاہ ولی نے کاروبار کو دوبارہ سے کھڑا کیا۔ اس بار نیاب کی دعائیں بھی اس کے ساتھ تھی۔ ہر صبح نیاب جلدی اٹھتی اور دعا مانگتی اللہ سے۔ شاہ ولی دفتر جاتے وقت نیاب کو دیکھتا رہتا اور اندر کچھ گرم ہوتا جو پہلے نہیں تھا۔ ایک دن دفتر سے واپس آیا اور خوشی سے بولا، نیاب آج کاروبار میں بہت بڑی کامیابی ملی۔ نیاب نے خوشی سے کہا، سچ میں؟ ذرا بتاؤ کیا ہوا؟ شاہ ولی نے کہا، ہاں تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ نیاب نے کہا، میری دعا میں کہاں، کیا طاقت؟ شاہ ولی نے کہا، بہت طاقت ہے تمہاری دعا میں۔ نیاب نے شرماتے ہوئے اپنی نظر نیچی کر لی۔ شاہ ولی نے پہلی بار دل سے مسکرا کر اس کو دیکھا تھا۔
اور وہ مسکراہٹ نیاب نے آج پہلی بار دیکھی تھی، جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہوگا، کبھی یہ سخت پتھر دل آدمی مسکراتا بھی ہوگا۔ اور وہ مسکراہٹ سیدھی نیاب کے دل میں اتری تھی۔ نیاب سمجھ گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ محبت ہو رہی تھی اور اسی ظالم شاہ ولی سے۔ ایک رات بارش اور طوفان آیا، شہر میں بہت زیادہ تھا، ہر طرف طوفان ہی طوفان تھا۔ بجلی چلی گئی اور گھر میں اندھیرا تھا۔ نیاب اکیلی گھر میں تھی اور ڈری ہوئی تھی۔ شاہ ولی دفتر میں تھا اور رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نیاب نے موم بتی جلائی اور بیٹھ گئی۔ طوفان بڑھتا رہا اور آواز تیز سے تیز ہوتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا اور شاہ ولی آیا۔ بھیگا ہوا تھا مگر چہرہ پریشان تھا۔ اس نے کہا، نیاب ٹھیک ہو نا تم؟ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی تمہاری۔ نیاب نے کہا، ہاں ٹھیک ہوں۔ تم کیوں آئے؟ تم آفس میں رہتے۔ شاہ ولی نے کہا، فون نہیں لگ رہا تھا اور میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور چلا آیا۔ نیاب نے کہا، میں ٹھیک تھی، واقعی ٹھیک تھی، بس تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا۔ شاہ ولی نے کہا، جانتا تھا، مگر پھر بھی بارش میں بھیگ کر آیا تھا وہ، صرف یہ دیکھنے کے۔ نیاب ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈر رہی ہوگی، وہ اکیلی ہو گئی۔ نیاب نے کپڑے لائے اور کہا، کپڑے بدلو، بہت گیلے ہو رہے ہو۔ شاہ ولی نے ہنستے ہوئے کپڑے لے لیے اور نیاب کو پہلی بار ہنستے دیکھا۔ وہ ہنسی بھی نیاب کے دل میں اتری تھی۔ ایک رات شاہ ولی بہت دیر سے گھر آیا۔ نیاب جاگ رہی تھی اور کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کا ویٹ کرتے کرتے وہ کتابوں میں لگ گئی۔ شاہ ولی نے دیکھا اور پوچھا، ابھی جاگ رہی ہو؟ نیاب نے کہا، ہاں، ابھی نیند نہیں آئی مجھے۔ شاہ ولی آہستہ سے قدموں سے آیا اور پاس بیٹھا۔ نیاب نے کتاب بند کی اور اس کو دیکھا۔ شاہ ولی نے کہا، نیاب ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ نیاب نے کہا، کہو بلا جھجک، کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ شاہ ولی نے کہا، نیاب مجھے معاف کر دو ان سب باتوں کا جو پہلے مجھ سے ہوا۔ نیاب نے کہا، کیوں؟ اب معافی کیوں مانگ رہے ہو تم؟ سب ٹھیک ہو چکا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ شاہ ولی نے کہا، کیونکہ میں غلط تھا، بہت غلط تھا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو نیاب، سچ میں نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تمہارا حق تھا۔ نیاب نے کہا، شاہ ولی جو ہوا وہ ہو گیا۔ شاہ ولی نے کہا، نہیں نیاب، یہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اب مجھے فکر ہے تمہاری، ہر لمحے ہر وقت مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ نیاب نے آہستہ سے پوچھا، کیسی فکر ہے یہ؟ شاہ ولی نے کہا، وہ فکر جو محبت کہلاتی ہے۔ نیاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فوراً، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے پوچھا، شاہ ولی تم بالکل ٹھیک ہو اپنی جگہ؟ شاہ ولی نے کہا، ہاں، اب میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ پہلے نہیں تھا مگر اب ہوں، تمہاری وجہ سے ہوں۔ نیاب نے کہا، میں نے کیا کیا تمہارے لیے آخر؟ شاہ ولی نے کہا، تم نے مجھے ہارنے نہیں دیا۔ جب سب کچھ ٹوٹ رہا تھا تم کھڑی رہیں، اور جو ساتھ کھڑا رہے اسے کبھی بھولتے نہیں۔ نیاب نے کہا، میں بھی کچھ نہیں بھولوں گی، کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ شاہ ولی نے پوچھا، آخر کیا نہیں بھولو گی؟ نیاب نے کہا، یہ لمحہ، یہ بات اور یہ رات۔ شاہ ولی خاموش رہا اور نیاب کو دیکھتا رہا کافی دیر تک۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر بھرا ہوا سناٹا تھا، جس میں دو دلوں کی بے آواز آواز تھی، اور وہ آواز کہہ رہی تھی کہ آ گئے یہاں وہاں جہاں آنا تھا، بالآخر پہنچ گئے دونوں۔ اگلی صبح شاہ ولی کی ماں گھر پر آئی۔ انہوں نے نیاب کو دیکھا اور پاس بلایا، بیٹا ایک ضروری بات بتانی ہے تمہیں۔ نیاب نے کہا، جی اماں بتائیں، میں سن رہی ہوں، کیا بات ہے؟ ماں نے کہا، شاہ ولی کے باپ نے کبھی اس کی شادی پہلے ایک اور جگہ طے کی تھی۔ وہ لڑکی شاہ ولی کو پسند بھی تھی اسے، مگر اس لڑکی نے دھوکہ دیا اور وہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس دھوکے کے بعد سے یہ بند ہو گیا، دیواریں بنا لی اور کسی کو
آنے نہیں دیا اس نے۔ نیاب نے سنا اور اسے سب کچھ سمجھ آئی، سب کچھ۔ اس لیے سخت تھا، اس لیے ظلم بھی کرتا تھا، کیونکہ ڈر تھا کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے وہ، کیونکہ اسے ڈر تھا دوبارہ اسے کوئی چھوڑ نہ جائے، کیونکہ یہ ڈر ہر انسان کو ہوتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تم نے جو کیا یہاں بہت بہتر کیا، اس لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے تھا۔ نیاب نے کہا اماں میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماں نے کہا تم ٹھہری رہی یہی کافی ہے، کیونکہ جو ٹھہرتا ہے وہی جیتتا ہے، جو صبر کرتا ہے۔ آخر نیاب کی آنکھیں بھر آئیں ماں کی باتیں سن کر، اور اماں نے اسے محبت سے گلے لگا لیا۔ ماں نے نیاب کا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹا شاہ ولی بچپن سے اکیلا رہا، اس کے باپ سخت تھے اور ماں بیمار، کوئی نہیں تھا جو اسے پیار سے دیکھے، اس لیے سخت ہو گیا اندر سے بھی بہت زیادہ۔ مگر تم نے جو کیا وہ کوئی نہیں کرتا، جو تم نے اس کا ساتھ دیا وہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اسے چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ بیمار پڑے تو جاگا، دھوکہ کھایا تو سنا، پیسے مانگے تو دیے، بارش میں آنے دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، انہی سے دل کی دیواریں گرتی ہیں۔ نیاب نے ماں سے کہا ماں ایک بات، مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ جو محبت ملنے لگی ہے ابھی وہ پھر چلی نہ جائے کسی دن، میں اس محبت کو کھو نہ دوں۔ ماں نے کہا بیٹا محبت بھروسے سے ٹکتی ہے، اور تم نے بھروسہ کمایا ہے محنت سے، اپنے صبر سے۔ اب جو ملا ہے وہ تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا، نہ کوئی اسے تم سے لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چھین سکتا ہے۔ نیاب نے ماں کی گود میں سر رکھا اور آنسو بہے، مگر اس بار سکون کے آنسو تھے۔ اس ہفتے شاہ ولی نے نیاب سے کہا آج شام باہر چلتے ہیں کہیں۔ نیاب نے حیرت سے کہا کہاں جائیں گے؟ شاہ ولی نے کہا جہاں تم لے جاؤ وہاں چلے جائیں گے۔ نیاب ہنسی اور کہا مجھے کیا پتا شہر کا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ شاہ ولی نے کہا میں بتاتا ہوں بس چلو۔ وہ دونوں نکلے اور شہر میں گھومے، ہر جگہ گئے۔ شاہ ولی نے نیاب کو ہر جگہ دکھائی، ہر چیز دکھائی، اور نیاب نے آنکھیں کھول لی رکھی، سب دیکھا۔ وہ رات پہلی بار ساتھ گزری، خوشی سے، اطمینان سے، سکون سے، محبت سے۔ راستے میں نیاب نے ایک دکان دیکھی، بچوں کے کھلونے رکھے تھے شیشے میں۔ نیاب رک گئی اور دیکھتی رہی ایک گڑیا، کافی دیر تک۔ شاہ ولی نے دیکھا اور اسے اندر لے گیا۔ نیاب نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے مجھے۔ شاہ ولی نے کہا بچپن میں ملی نہیں ہوگی، پکی بات ہے۔ نیاب کی آنکھیں نم ہو گئیں یہ سن کر۔ شاہ ولی نے گڑیا لی اور دے دی۔ نیاب نے گڑیا تھامی اور مسکرائی، بہت مسکرائی۔ شاہ ولی کو پتہ چلا دل کا راستہ۔ اگلی صبح شاہ ولی جلدی اٹھ گیا۔ نیاب سو رہی تھی اور چہرہ پرسکون تھا۔ شاہ ولی نے دیکھا اور سوچتا رہا کافی دیر تک، یہ وہی نیاب ہے جس پر ظلم کیا، آج وہی نیاب میری طاقت بن گئی ہے۔ جب کمزور تھا اس نے ہاتھ تھاما، جب بھاگنا چاہا اس نے روکا مجھے، جب ٹوٹ چکا تھا اس نے سمیٹا مجھے، جب اندھیرا تھا اس نے چراغ جلایا۔ شاہ ولی نے آہستہ سے دعا مانگی یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دینا مجھے۔ نیاب نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ شاہ ولی پاس کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا اسے۔ نیاب نے کہا کب آئے، کتنی دیر سے؟ شاہ ولی نے کہا ابھی آیا ہوں بس۔ نیاب نے کہا کیا سوچ رہے تھے آپ؟ شاہ ولی نے کہا تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا اور کچھ نہیں۔ نیاب نے کہا کیا سوچ رہے تھے یہ بھی تو بتاؤ۔ شاہ ولی نے کہا کہ تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی۔ نیاب نے کہا بس اتنا سوچ رہے تھے کیا؟ شاہ ولی نے کہا اور بھی بہت کچھ سوچا ہے۔ شاہ ولی اور نیاب کی زندگی بدل گئی۔ آخر ظلم کی جگہ عزت نے لے لی۔
آہستہ آہستہ آ کر سختی کی جگہ نرمی آئی، ایک ایک قدم کر کے۔ نایاب نے کبھی ماضی کا شکوہ نہیں کیا اور شاہ ولی نے کبھی اپنی غلطی کو نہیں بھولا۔ وہ ہمیشہ نایاب کا خیال رکھتا۔ دونوں نے مل کر ایک نئی شروعات کی تھی۔ ایک ساتھ ایک رات شاہ ولی نے نایاب سے پوچھا، نایاب کیا تم آج واقعی خوش ہو؟ نایاب نے مسکرا کر کہا، بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ شاہ ولی نے کہا، یہی میری سب سے بڑی خوشی ہے کہ تم خوش ہو۔ نایاب نے کہا، شاہ ولی ایک بات تو بتاؤ مجھے، کیا تم نے سوچا تھا کہ یہ سب ہوگا؟ شاہ ولی نے کہا، نہیں، کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بس میں نے دل کے دروازے بند کر دیے ہیں اور اب اس دل میں کوئی نہیں آ سکتا اور مجھے کبھی بھی محبت نہیں ہوگی، لیکن میں غلط تھا اور یہ سب ہو گیا۔ نایاب نے کہا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا، مگر اللہ نے نکاح میں ایک اتنی طاقت تو رکھی ہے، ایک نہ ایک دن سب کچھ بدل جاتا ہے، دونوں رشتوں میں محبت ہو جاتی ہے، دونوں رشتوں میں اتفاق آ جاتا ہے، کیونکہ نکاح اسی ہی چیز کا نام ہے۔ شاہ ولی نے کہا، مگر جب ہوا تو سب ٹھیک ہوا؟ نایاب نے کہا، ہاں، کیونکہ اللہ نے یہ کیا۔ شاہ ولی نے کہا، اور تم نے صبر رکھا؟ نایاب نے کہا، اور تم نے آخر سمجھا یہ؟ شاہ ولی نے نایاب کا ہاتھ تھام لیا اور باہر چاند چمکتا رہا خاموشی سے، اور وہ دیکھتے رہے، اور وہ دن جب سب مکمل ہوا تھا۔ 6 ماہ بعد شاہ ولی کا کاروبار پھر وہاں آ گیا جہاں پہلے تھا، بلکہ آگے شہر میں نام ہوا اور عزت بھی ملی۔ مگر اس بار شاہ ولی اکیلا نہیں تھا، نایاب ہر قدم پر ساتھ تھی اس کے۔ ایک دن شاہ ولی بڑی دفتر میں بیٹھا تھا، لوگ آئے اور اسے مبارکباد دینے لگے۔ سب چلے گئے تو اکیلا بیٹھتا سوچتا رہا، کاغذ اٹھایا اور کچھ لکھنے لگا۔ نایاب کے لیے پہلا خط لکھ رہا تھا۔ خط میں لکھا تھا، نایاب سنو، میں الفاظ میں اچھا نہیں ہوں، بولنے میں اچھا نہیں، مگر آج لکھنا ضروری لگا مجھے۔ تم نے میری زندگی بچائی۔ در حقیقت جب میں اندر سے مر رہا تھا، آہستہ آہستہ تم آئی اور روشنی لے آئی اپنے ساتھ۔ میں نے ظلم کیا اور تم نے صبر کیا، میں نے دیواریں بنائی تو تم نے توڑ دی۔ آج جو کچھ ہوں وہ تمہاری وجہ سے ہوں۔ شکریہ نایاب، بس شکریہ تمہارا۔ نایاب نے خط پڑھا اور دل اس کا بھر آیا۔ کتنے مہینوں کا سفر تھا یہ آج جو ختم ہوا، بے روحی کا سفر، کتنے آنسو، کتنا صبر، کتنا درد، سب سے ایک خط مل گیا آج۔ نایاب نے خط سینے سے لگایا اور اوپر دیکھ کر شکریہ ادا کیا اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے میری دعائیں سنی، یا اللہ تم نے جو دیا، جو مانگا نہیں تھا، عزت بھی ملی اور محبت بھی ملی، مقام بھی ملا اس گھر میں، اور ایک ٹوٹا دل جڑ گیا دوبارہ۔ ظلم سے محبت کا راستہ بہت لمبا ہوتا ہے، بہت زیادہ، مگر صبر اور حوصلے سے طے ہو جاتا ہے سب کچھ۔ جو ٹوٹا ہو اسے سمجھو، مت توڑو، اور جو ظلم کرے اسے چھوڑو نہیں، جیتو۔ ہر سخت دل کے پیچھے ایک درد ہوتا ہے، ہر ظلم کی کہانی میں ایک زخم ہوتا ہے، اس زخم کو کھریدو مت۔ جو سمجھ آئے وہی اصل طاقتور ہے، جو صبر رکھے وہی آخر میں جیتا ہے۔ نایاب نے جیتا اور شاہ ولی نے پایا، اور دونوں نے مل کر ایک نئی کہانی لکھی، اپنی محبت کی کہانی، پیار کی کہانی، کہ ان دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کے۔ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو ماضی کی یادوں میں نہیں جھنجھوڑا، کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کو تانے نہیں دیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کو چھوڑنے کے اور توڑ دینے کے، کیونکہ ہر تلخ انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ایسی چھپی ہوتی ہے جس نے اسے تلخ بنایا ہو۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے اسے توڑ کر رکھا ہو اور وہ دوبارہ بھروسہ نہ کر سکے۔ اگر آپ کو
میری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔